الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ اما بعد۔ بھائیو، پچھلے ہفتے ہم نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے حوالے سے کچھ فضائل والے باتیں سنائے تھے۔ وقت آذان اور اقامت کے درمیان جو ہے نا کم ہوتا ہے، تو بات پوری طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ آج میں انشاءاللہ تعالی محنت، مجاہدہ، اپنے آپ کو تھکانے کے حوالے سے، عملی زندگی بنانے کے حوالے سے کچھ باتیں کرتا ہوں۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جو قیمتی نہ ہو۔ جس لمحے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین تب تک بندے کے توبے کو قبول فرماتا ہے جب تک اس کے جان کنی کا عالم شروع نہ ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو فرصت دی اور آپ نے توبہ کی تو آپ کے لیے وہ لمحہ بہت ہی بہتر ہے، اور اگر ضائع کر دیا تو ایک لمحے پر ہم کتنے سالوں کے جنت کو ضائع کر دیتے ہیں، آخرت کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ زمین کے اوپر جتنی بھی ذرات ہے ریت کے، ایک ایک ریت کو جو ہے نا سالوں میں ضرب لگا دو، یہ کوئی انتہائی جو ہے نا وہ یعنی یہ ذرات آخرت کے دنوں کا، سالوں کا، زندگی کا حساب نہیں لگا سکتے۔ فلہذا میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے پھر ہماری زندگی میں کچھ مواسم الخیرات رکھے ہیں۔ مواسم الخیرات، خیر اور بلائی کی بڑھوتری کے دن، کہ اللہ رب العالمین ان دنوں میں کسی بھی عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ کسی بھی عمل کو اللہ رب العالمین ایک کے بدلے ہزاروں دے دیتا ہے۔ کسی بھی کیے ہوئے عمل پر اللہ رب العالمین بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ فلہذا لمحات سارے قیمتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کچھ اوقات کو قیمت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمینوں کو بھی قیمت دی ہے، حیثیت دی ہے۔ جس طرح کیا پوری دنیا کی زمین مکے جیسی ہے، مدینے جیسی ہے، بیت القدس جیسی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا باقی 6 دن جمعے کے دن جیسے ہیں؟ نہیں ہے۔ کیا فجر کے وقت اللہ رب العالمین کے نزول کا جو وقت ہوتا ہے، کیا باقی اوقات اس جیسے ہیں؟ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں پر اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور یہ بات ہم نے پچھلے ہفتے کو کی تھی۔ آج آپ بھائیوں کے سامنے میں محنت اور مجاہدے کے حوالے سے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ محنت، مجاہدہ، اپنے آپ کو تھکانا، اپنے آپ کو آخرت کے لیے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تکلیف دینا، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر مجاہدہ آ جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جس نے اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالا، جس نے اپنے آپ کو، اپنے وقتوں کو مجاہدوں میں لگا دیے، تو اسی کے فائدے کے لیے ہے۔ اور جو منہ موڑے، اللہ رب العالمین سے اعراض کرے، تو اللہ رب العالمین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، ضرورت نہیں ہے اس کے مجاہدوں کی۔ کیوں؟ حدیث قدسی میں ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملک شیئا ویا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص من ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگلے پچھلے جتنی بھی ہے، انسان اور جن جتنی بھی ہے، سب تقوادار بن جاؤ۔ تمہارے تقوی سے میرے بادشاہی میں
کوئی بڑھوتری نہیں آتی. اگر اس کے عکس تم فاسق فاجر بن جاؤ تو میرے بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آتی. ہاں ہمارے اعمال کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہے، یہ تمہاری عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، ظہر عصر کی نماز، فجر کی نماز، یہ تمہاری تہجد، ذکر و اذکار، روزے رکھنا، تلاوت قرآن کرنا، صدقے خیرات، یہ تمہارے اعمال ہے. احصیہا لکم، میں ایک ایک کو تمہارے لیے گن لیتا ہوں اور رکھ لیتا ہوں، محفوظ کر لیتا ہوں، ضائع نہیں ہونے دیتا. اس کے لیے میں نے ملائکہ مقرر کیے ہیں. فمن وجد خیرہا فلیحمد اللہ، جس نے اپنے نام اعمال کو بلائیوں سے برا ہوا پا لیا تو اللہ رب العالمین کے حمد کو بیان کرے کہ الحمدللہ اللہ نے طاقت دی تھی، اللہ نے توفیق دی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جس نے اس کے برعکس پا لیا فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے اور میں نے جو ہے نا اس کو زندگی دی تھی. الغرض میرے بھائیو، ان دنوں میں ایک تو خاص عمل ہے عرفے کے دن کا روزہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے عرفے کے دن کا روزہ رکھ لیا یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، 2 سالوں کا گناہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو خطاؤں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت والے روزہ ہے. اور باقی اعمال تم نوافل کرو، تم صدقہ خیرات دو، تم ذکر و اذکار کرو، تم تلاوت قرآن کرو. ان دنوں میں آج جو پہلا دن ہے، آج کے اس دن سے تو کوئی بھی عمل، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، ان دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہے. اور محبوب اعمال کرو گے تو اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب بن جاؤ گے. مبغوض اعمال کرو گے تو اللہ کے یہاں والعیاذ باللہ تعالی مبغوض بنو گے. کیوں؟ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے نا، ذی الحجہ، یہ اشہر الحرم میں سے ہیں. وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اس میں یہ لاسٹ مہینہ ہے، آخری، جس کے بارے میں میں نے کچھ باتیں کرنی تھی لیکن میں آیا نہیں 2-3 مرتبہ. پچھلے 2-3 بار ہم نہیں آئے اتوار کو، ورنہ میں نے کچھ باتیں اس مہینے کے حوالے سے میں نے کرنی تھی. آج فضائل کے حوالے سے اتنی بات کافی ہے کہ تلاوت قرآن کرو. عام دنوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو فرمان ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف لام میم 3 حروف ہے، ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین 10 حسنات دے رہتا ہے. لیکن ان دنوں میں ضرور اللہ رب العالمین زیادہ دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند ہے، یہ دن اللہ کو پسند ہے. اور میرے بھائیو، آخری بات، زندگی میں ہو سکتا ہے یہ آخری ذی الحجہ ہو. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں آخری سال لکھا ہے، آخری مہینہ لکھا ہے، آخری ہفتہ لکھا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ یہ آخری ہو. اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ہیں، نعمتیں ہیں. اللہ کے رسول نے نعمت فرمایا، اکثریت لوگوں کی اس میں گاٹے میں ہے، ایک صحت اور ایک فراغت. اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، اغتنم خمسا قبل خمس. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کا غریب او عابر سبیل. اور اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك. اور سورۃ فجر کے آخر میں جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تم نے حقیقی معنوں میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اللہ کے ان پرامین کو تم نے جامہ پہنایا ہوا تھا، ابھی میری نیک اور دیندار بندوں میں داخل ہو کر میرے جنتوں میں داخل ہو جاؤ. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور فرمایا وہم یصطرخون فیہا، اور پھر کیا کہیں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں نکال دے اس جہنم سے اور دنیا میں ہمیں واپس بھیجے. تو اللہ رب العالمین کے ملائکہ وہاں کہیں گے کیا تم نے زندگی نہیں پالی تھی؟ تم نے 60 سال زندگی، 40-50 سال زندگی تمہیں نہیں دی گئی تھی؟ تم نے صبح شام نہیں دیکھے تھے؟ تم نے ذی الحجہ کے 10 بابرکت دنوں جیسے دن تم نے نہیں دیکھے تھے؟ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین نہیں سنے تھے؟ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسند البزار میں، افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا، دنیا کی دنوں میں بہترین دن راتوں کے حوالے سے وہ رمضان کی آخری رات بہتر ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا ہے، لیکن دنوں کے حوالے سے یہ دن بہتر ہے، دنیا میں بہترین دن ہے، اور پھر عرفے کا دن. فلہذا میرے بھائیو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. فرض نماز جماعت کے ساتھ، نوافل کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، تحلیل، تکبیر، تسبیح کا اہتمام. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.